السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة ونجعلہم الوارثین۔ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 5 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا، اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ سامعین کی خدمت میں کتاب نقوش عصمت اور لوائد الاحسان سے امام عصر کی ولادت کا حال بیان کر رہی ہوں۔ یہ آیہ وافی ہدایہ امام الانس والجان خلیفۃ الرحمن حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی ولادت بسعادت کے پرمسرت موقع پر معصومین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ فرزند مصطفیٰ نور چشم زہرا کے صدقے اہل بیت کے چاہنے والے منتظرین امام زمانہ کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں عطا فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف، انسداد جور و جفا ہے ظہور پر موقوف، انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف، اہتمام روز جزا ہے ظہور پر موقوف، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے آخری فرزند ارجمند کو اپنے نام اور کنیت کا وارث بنایا۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو القاسم اور القاب مہدی، منتظر، حجت اللہ، بقیت اللہ، امام عصر، صاحب الزمان، ابا صالح اور قائم ہے۔ شب نیمہ شعبان بروز جمعہ شہر سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند عطا فرمایا کہ اولیاء خدا جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ باب اللہ جس سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مرکز پرکار وجود خدا، منتقم خون سید الشہداء، دل بند مصطفیٰ، آغوش امام حسن عسکری میں آ گئے۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ ہر سو یزیدیت کی کدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں۔ دن ڈھل چکا ہے وقت کو اونچی اڑان دیں، آئیں امام وقت حرم میں اذان دیں۔ امام کی والدہ ماجدہ نرجس خاتون ددیال کے اعتبار سے قیصر روم کی پوتی تھیں اور ننیال کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے وسیع شمعون کی نواسی تھیں۔ نرجس خاتون کا خاندان ہر اعتبار سے عظیم ترین بلندیوں کا مالک ہے۔ جناب نرجس جو روم میں رہتی تھیں، وہ سامرا کیسے پہنچی؟ رسول اللہ کے صحابی ابو ایوب انصاری کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بشر بن سلیمان انصاری کو امام علی نقی علیہ السلام نے بلایا، ایک تھیلی دی جس میں 220 اشرفیاں تھیں اور ایک خط دیا اور کہا کہ بغداد میں ایک قافلہ آئے گا، اس میں ایک خاتون ہوگی، اس کو خریدنے کی لوگ کوشش کریں گے لیکن وہ کسی کی خریداری سے راضی نہ ہوں گی اور نہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گی۔ تم مالک کو اشرفیوں کی تھیلی دینا اور خاتون کو میرا خط دینا تو وہ تمہارے ساتھ آنے پر راضی ہو جائے گی۔ جناب نرجس خاتون اپنی زندگی کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میں ملیکہ قیصر روم کی پوتی ہوں، میری شادی میرے ایک رشتے کے بھائی سے ہو رہی تھی، اعزاز سے دربار میں محفل سجی تھی، عقد ہونے والا تھا۔ جب پادریوں نے عقد پڑھنے کا ارادہ کیا تو تخت کا پایا ٹوٹ گیا، تخت الٹ گیا، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، عقد نہ ہو سکا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس کے دوسرے بھائی سے رشتہ طے ہوا، دوبارہ یہی واقعہ پیش آیا اور عقد نہ ہو سکا اور لوگوں نے نحوست قرار دیا۔ لوگ حیران تھے کہ کیا بات ہے۔ پھر رات کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ دربار آراستہ ہے، رسول خدا اور حضرت عیسیٰ اور علی مرتضیٰ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا احترام کرتے ہیں، اور پھر یہ دونوں بزرگ حضرت عیسیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی ملیکہ کا رشتہ اپنے فرزند حسن عسکری کے لیے طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے مسرت کے ساتھ رشتہ منظور کر لیا، میرا عقد حسن عسکری کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد میں اکثر خواب میں امام حسن عسکری کو دیکھتی تھی۔ عالم انوار میں امام حسن عسکری کے ساتھ عقد کی خواب کی تعبیر کے لیے پریشان تھی، یہاں تک کہ فکر میں بیمار ہو گئی۔ ایک رات خواب میں جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا
کو دیکھا، ان سے فریاد کی کہ آخر آپ کے فرزند تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو فرزند فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ کلمہ اسلام زبان پر جاری کرو، اس کے بعد انتظام ہو جائے گا۔ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے تمہارے رشتے کا انتخاب کیا ہے، اس کی تکمیل دین اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے نور الہی کسی غیر مواحد کے رحم میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ ان سب خوابوں کے بعد جب میں خواب امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھتی تو میں ان سے پوچھتی کہ میں آپ کی خدمت میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ روم سے ایک فوج جنگ پر جا رہی ہے، تم اس میں شامل ہو جاؤ، ان قریب اس فوج کو شکست ہوگی اور اس کی عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا، تم ان قیدیوں میں شامل ہو جانا اور ان کے ساتھ بغداد تک آ جانا، اس کے بعد تمہاری خریداری کا انتظام کر لوں گا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بشر بن سلیمان کے ذریعے بی بی نرجس خاتون کو جو خط دیا تھا وہ انہی کی زبان میں تھا۔ نرجس خاتون نے وہ خط پڑھا اور بشر بن سلیمان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ بشر بن سلیمان نرجس خاتون کو لے کر امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے انہیں ان کے خواب یاد دلائے، بشارت دی کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور ایک ایسے فرزند کی ماں بننے والی ہیں جو ساری کائنات پر حکومت کرے گا اور زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے نرجس خاتون سے پوچھا کہ خواب میں جس نوجوان کے ساتھ تمہارا عقد ہوا تھا اسے پہچان سکتی ہو؟ کہنے لگیں جی ہاں۔ پھر امام حسن عسکری کو دکھایا تو فوراً پہچان لیا اور امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کا عقد بی بی نرجس خاتون کے ساتھ کر دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے نرجس خاتون کو اپنی بہن حکیمہ خاتون کے حوالے کر دیا تاکہ اسلامی آداب اور احکام کی تعلیم دیں۔ جناب حکیمہ خاتون خاندان اہل بیت کی بافضیلت خاتون تھیں۔ وہ جب بھی امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوتی تو دعا دیتی تھیں، خدا آپ کو فرزند عطا فرمائے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ حسب معمول میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرزند ہونے کی دعا دی۔ امام حسن عسکری نے فرمایا اے پھوپھی، جس فرزند کے لیے آپ دعا کرتی تھی آج اس کی ولادت ہونے والی ہے، آج رات آپ میرے گھر قیام فرمائیں، آج رات میرا وہ فرزند پیدا ہونے والا ہے جس سے زمین ایمان اور ہدایت سے منور ہو جائے گی۔ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظار قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے پیٹ اور پشت کو دیکھا، حمل کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کیا تو آپ مسکرائے، فرمایا خدا اپنے حجت کو اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ مادر موسیٰ کے بھی آثار حمل نہیں تھے۔ جناب موسیٰ دنیا میں آ گئے اور فرعون جس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا، تو وہ لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا۔ اس دنیا میں جو ہے وہ جناب موسیٰ آ گئے، فرعونیوں کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاس سو گئی، نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور مصروف عبادت ہو گئی۔ نرجس خاتون نے بھی وضو کیا اور نماز شب پڑھی۔ اس کے بعد میں نے جناب نرجس میں اضطراب دیکھا، اسماء الہی پڑھ کر دم کرنے لگی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں۔ میں نے سورہ قدر پڑھی تو ماں کے بطن میں بچہ بھی میرے ساتھ سورہ قدر کی تلاوت کرنے لگا۔ اتنے میں نرجس خاتون میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں فریاد کرتی ہوئی امام کی خدمت میں گئی۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہوں۔ جب میں گئی تو نرجس خاتون موجود تھیں، سر تپا نور تھی، اتنا نور کہ میری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا بچہ رو بقبلہ سجدہ ریز ہے، پھر آسمان کی طرف کلمے کی انگلی اٹھا کر شہادتین پڑھی اور ایک ایک امام کا نام لیا۔ پھر جب اپنے نام تک پہنچا تو دعا کی، خداوندہ تو نے میرے ساتھ جو نصرت کا وعدہ کیا ہے اس کو وفا فرما، میرے امر امامت کو تمام کر اور میرے سبب سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے فرزند کو میری گود میں دے دیجئے۔ فرماتی ہیں کہ بچے کے داہنے ہاتھ پہ لکھا تھا جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹ کے رہے گا۔ بچہ آغوش میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی آیا، باپ کو سلام کیا تو باپ نے فرمایا فرزند کچھ بولو۔
تو زبان مبارک پہ قرآن کی وہی آیت تھی جو میرا سرنامہ کلام ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ احسان کریں ان پر جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا، اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے بہت سے طائروں کو دیکھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے ایک طائر سے فرمایا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور حفاظت کرو اور ہر جمعے کو میرے پاس لانا۔ وہ طائر بچے کو لے کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ نرجس خاتون رونے لگی۔ حضرت نے تشفی دی، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا یہ بچہ تمہارے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیے گا۔ حکیمہ خاتون نے امام سے پوچھا کہ یہ سب طائر کون تھے؟ فرمایا جو بچے کو لے گئے وہ روح القدس سے قدس تھے، باقی دوسرے فرشتے تھے، عالم قدس میں ان کی تربیت کا انتظام ہے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ 40 روز کے بعد میں حضرت کے گھر گئی، دیکھا ایک لڑکا دوڑتا پھرتا ہے۔ میں نے کہا یہ بچہ تو 2 برس کا معلوم ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا پیغمبر اور اماموں کی نشو نما عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، 1 مہینے کا بچہ 1 برس کے برابر بڑھتا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نے اس بچے سے تمام صحف سماویہ کی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی۔ سورہ قدر کی تلاوت کا راز یہ ہے کہ اس سورہ میں ہر سال شب قدر میں ملائکہ آسمانی کے امر الہی کے ساتھ نازل ہونے کا ذکر ہے، اور یہ علامت ہے کہ ہر دور میں صاحب الامر کا ہونا ضروری ہے۔ آج شب 15 شعبان کی فجر میں آنے والا ہمارے دور کا صاحب الامر ہے۔ محمد بن عثمان عمروی راوی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بطور عقیقہ متعدد جانور ذبح کرنے کا حکم دیا اور کافی مقدار میں گوشت اور روٹی تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح امام حسن عسکری کے بیٹے کی ولادت کی خبر سب کو معلوم ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ کا فرزند 12واں امام دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ دنیا اس کے ظہور کی منتظر ہے۔ آج ولادت پر ہم سب خوش ہیں، کل انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم خوشی منائیں گے۔ ظہور قائم کا ہوگا جس دن، وہ دن بڑا پرصفات ہوگا، کھلا کھلا مومنوں کے رخ پہ عجیب رنگ حیات ہوگا۔ ہمیں قیامت سے مت ڈراؤ، ہم ان کا دیدار چاہتے ہیں۔ قیامت آئے گی دوسروں پر، ہمارا یوم نجات ہوگا۔ اے میرے اللہ، آج امام زمانہ کی ولادت باسعادت پر ہم دعا کرتے ہیں کہ یوسف زہرا گل نرجس حجت ابن الحسن کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے کہ زمین پر ان کی حکومت قائم ہو، اور ہمیں ان کے حقیقی اعوان و انصار میں شامل فرما، اور ابا صالح کے صدقے سب کی حاجات کو قبول فرما۔ یبنا زہرا ادرکنی، یبنا نرجس ادرکنی، اللہم عجل ولیک الفرج، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس دعا۔